الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آپ نے مجھ سے پہلے بھی درس قرآن سماعت فرمایا۔ یہ جتنے بھی افراد مجھ سے پہلے درس کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کا بڑا کرم ہے کہ الفرقان اسکالرز اکیڈمی میں ہی تیار شدہ ہیں، اور کچھ عالم ہیں، کچھ مفتی کے درجے تک پہنچنے والے ہیں، کیونکہ ہمارا اصول ہے کہ اگر کوئی ہمارے یہاں مفتی کورس کر لیتا ہے، اس کے باوجود انہیں مفتی کی سند اس وقت تک جاری نہیں کرتے جب تک کہ ہم مطمئن نہیں ہو جاتے، یعنی کہ فتوے میں کامل ہو چکے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ان کو مفتی کی سند جاری کرتے ہیں، کیونکہ جس کے اندر فتویٰ دینے کی صلاحیت نہ ہو اور ہم اسے مفتی کی سند جاری کر دیں، وہ قوم کا کیا بیڑا غرق کرے گا، یہ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ میں اسی درس کو آگے لے کے چلوں گا۔ سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 36 اور 37 میں ایک بہت ہی پیارا اصول بیان فرما رہا ہے، جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے بھی ہے، تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، پس جسے گمراہ کر دے اللہ تبارک و تعالی تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے گمراہ کرنے کا مطلب کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مسلمان رہنا چاہتا ہے یا اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کفر کی طرف معاذ اللہ پھیر دیتا ہے، یہ گمراہی کا مطلب ہے، یا کوئی نیک بننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کی طرف مائل کر دیتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے کر دیتا ہے، شیطان کا غلبہ کم کر دیتا ہے، نفس کی چالوں کو کمزور کر دیتا ہے، اور جو ایک ہمارے ساتھ فرشتہ پیدا ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اور مددگار فرشتے ہوتے ہیں جو ہمیں نیکی کے راستے پہ لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ایسی غیبی امداد عطا فرماتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ مطلب اس کی شامت اعمال کی بنا پر یہ ارادہ فرما لے کہ اب اسے اس کے حال پر چھوڑا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسباب گمراہی اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور اپنے جو اسباب ہدایت ہیں، جو غیبی امداد ہے، اسے پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ شخص جو ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے ارادہ کر لے، تو پھر اس کے لیے برے دوست قریب آ جاتے ہیں، وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفر میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ اگر مسلمان ہے تو وہ ہدایت کی باتیں سننا چھوڑ دیتا ہے، اسے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو وہ اس سے بحث کرنے لگ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی خرابیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گمراہ کر دینے کا تصور، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب گمراہی کو آسان کر دیتا ہے، اور پھر اس کو اختیار دیتا ہے کہ وہ ان کو اختیار کرے یا چھوڑے۔ اب چونکہ وہ آسان ہو چکے ہوتے ہیں، نفس و شیطان کا بڑا غلبہ ہوتا ہے، دیگر اور چیزیں بھی مل جاتی ہیں، تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ بعض تو کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بعض کافر ہیں تو کافر ہی رہتے ہیں، منافق ہیں تو منافق رہتے ہیں، اور اگر ایمان ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ ایمان بچ گیا، لیکن بعض اوقات انسان گناہ گار ہوتا چلا جاتا ہے، شراب پیے گا تو شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، بے نمازی پن کی عادت نہیں جا رہی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گمراہ کرنے کا تصور۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا تصور میں آپ کو عرض کر ہی چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ اچھا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل کو گناہوں سے اچاٹ کر دیتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے بہت سارے میری اس بات کی تائید کریں جن کے ساتھ ایسی کیفیت ہوئی ہے کہ گناہ کرنے سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، خود بخود بیٹھے بیٹھے دل چاہتا ہے کہ یار میں نماز پڑھوں، نیک بن جاؤں، آخرت کا خوف پیدا ہونے لگ جاتا ہے۔ ایک تو یہ براہ راست اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے، یا پھر اچھے دوستوں کو ہماری طرف متوجہ کر دیتا ہے، ہم کسی اچھے دوست کی صحبت میں آ جاتے ہیں، اس سے ملاقات ہو جاتی ہے، یا کسی اچھے مذہبی ماحول کے قریب کر دیتا ہے، اسی طرح نفس و شیطان کی گرفت کو کمزور کر دیتا ہے، تو نمازیں پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، قرآن پاک پڑھنا، علوم دینی یا سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں
کہ اگر کوئی نیک بنتا ہے تو اس میں اس کا حقیقتاً کمال نہیں، میرا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور اگر کوئی برا بنتا ہے تو اس میں معاذ اللہ اس کو مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ وہ اس کی شامت اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ گمراہی کے اسباب کو آسان کر دے تو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ جو بعض کفار ایمان لے کر نہیں آئے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل ترین تبلیغ تھی، آپ نے ظاہری عمل کر کے دکھایا، آپ کی زبان میں شیرین روانی تاثیر تھی، آپ نے معجزات دکھائے، آپ نے اور بہت سارے عقلی اور نقلی دلائل سے ان کو متاثر کیا۔ وہ بعض اوقات یوں اقرار تو کرنے لگے کہ ہاں یہ جو کہ قرآن پیش کر رہے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اور بعض کہا کرتے تھے کہ واقعی لگتا تو ایسے ہے کہ جھوٹ نہیں بول رہے، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب گمراہی آسان کر دیے تو وہ ایمان نہ لا سکے، اور ان کی آنکھوں پہ پردے چڑھ گئے، ان کے دل اندھے ہو گئے، اور وہ نبی کریم کے دور میں رہنے کے باوجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گئے۔ اس لیے آپ کو مجھے ڈرنا چاہیے، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، آپ صاحب علم ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، آپ ہر چیز میں حرام حلال کی تمیز رکھتے ہیں، صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کے ساتھ ہدایت کا ارادہ فرمایا ہے، اب اس پر استقامت کی ضرورت ہے۔ اور خدا نخواستہ اس کے برعکس معاملہ ہے تو تشویش میں مبتلا ہوں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اور ان تمام چیزوں کو اختیار کریں جنہیں اسباب ہدایت کہا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں میری یہ کتاب قرب الہی بہترین کردار ادا کر سکتی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ اس کو ضرور پڑھیں۔ پھر آیت نمبر، یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 82 ہے، یہ جو بھی میں نے ذکر کی تھی سورہ زمر کی آیت نمبر 36 اور 37، دو آیات تھیں، اور اس کے بعد اب سورہ مومن کی آیت نمبر 82۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پچھلی قوموں پہ عذابات نازل ہوئے تو ان کی بستیوں کے کچھ آثار زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی باقی تھے، یعنی جب عرب سفر پہ جاتے تو وہ ان بستیوں کو وہ دیکھتے تھے جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور سینہ بسینہ ان کی داستانیں آگے تک پہنچ رہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان عذاب شدہ بستیوں کے بچے کھچے آثار پر غور و تفکر کرنے کا حکم دیا تاکہ انسان اس سے درس حاصل کرے۔ پہلے یہ دیکھ لیں، پھر اس سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلم یسیروا فی الارض، کیا تم زمین میں سیر نہیں کرتے ہو، یعنی گھومتے پھرتے نہیں ہو، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو پھر تم نظر کرو، دیکھو ان لوگوں کو کہ کیسا انجام ہوا تھا ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے، کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض، وہ تم سے زیادہ تعداد میں زیادہ تھے، قوت کے اعتبار سے شدید تھے، اور زمین میں ان کے آثار تھے، یعنی مکانات بہت زیادہ تھے، کھیتیاں ان کی بہت زیادہ تھیں، تو فما اغنى عنہم ما كانوا یکسبون، تو نہ بے نیاز کر سکا ان کو وہ جس کو وہ کماتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی جو ہم سے پہلے قومیں تھیں، لمبے چوڑے لوگ، قد بھی ان کے بڑے لمبے لمبے تھے، اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے کہ ان کو زمین میں بڑی وسعت دی گئی، اولاد بہت زیادہ تھی ان کے پاس، اور مضبوط قسم کے لوگ تھے، تعداد بھی بہت زیادہ تھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے تو آج ان کو تمام مٹی میں مل گئے اور ان کے صرف آثار باقی ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے غور و تفکر کرنے کا حکم دیا۔ اب ہمارے یہاں تو کوئی ایسی عذابات والی بستیاں ہر جگہ میسر نہیں ہوتی، لیکن اس میں ایک پیغام ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک اچھا رکھا ہوا ہے، یا فرض کرو تم برائی کے اندر مبتلا ہو، تو دیکھو ذرا دوسروں کے انجام کو دیکھو، ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے، اگر تم ہدایت حاصل نہ کرو، اگر تم احتیاط نہ کرو، اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا حکم نہ مانو تو لہٰذا ہمیں بھی ذرا غور کرنا چاہیے۔ کوئی بس، بعض اوقات آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، بسیں جلی ہوتی ہیں، گاڑیاں ٹکرا چکی ہوتی ہیں، کچومر بن گیا ہوتا ہے، ان کے اندر کے لوگوں کا حشر کیا ہوگا یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ ایسے آپ ٹی وی پہ ایکسیڈنٹس وغیرہ دیکھتے ہیں، ہاسپٹل کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، لوگ بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، یہاں مطلب نل کی، یہاں نل کی، اور پورے جسم کے اندر انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے، اور بے ہوش پڑا ہے وینٹیلیٹر پہ جیسے انسان ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں درس دیتی ہیں۔ اگر ہم صحت مند ہیں بیماروں کو دیکھیں، اگر ہم مالدار ہیں تنگ دستوں کو دیکھیں، اگر ہم جوان ہیں بوڑھوں کو دیکھیں،
اگر صحت مند ہیں بیماروں کو دیکھیں، اور اگر ہم زندہ ہیں تو قبرستان جائیں، مرے ہوئے لوگوں پر غور و تفکر کریں تاکہ عبرت حاصل ہو اور ہم غفلت سے باہر نکلیں۔ جب ایک انسان اپنے آپ کو جوان دیکھتا ہے، طاقتور دیکھتا ہے، صحت مند ہے، پیسہ بھی ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، تو پھر غفلت ہمیں گھیر لیتی ہے۔ ایسے موقعوں پہ بہت کم ایسے ہوتے ہیں لیکن بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزاریں۔ اکثر ہم غافل ہو جاتے ہیں، گناہوں پہ دلیر ہو جاتے ہیں، بے پرواہ ہو جاتے ہیں، نصیحت قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں، علم دین ہی نہیں سیکھتے تو حرام حلال صحیح غلط نیکی بدی کی تمیز ہی نہیں رہتی ہے، اور ہم مطمئن ہوتے ہیں اسی زندگی پر، بس ٹھیک ہے سب چل رہا ہے۔ پھر اچانک ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر اعتماد کر کے ہم مضبوطی محسوس کرتے ہیں وہ اپنے منصب سے زائل ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، خود ہماری ٹانگیں کٹ جاتی ہیں، بعض اوقات بیمار پڑ جاتے ہیں، دولت چلی جاتی ہے، اور اسی طرح صحت چلی جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے انسان، بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ لیتا ہے، وہ توانائی ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے کتنا وقت ضائع کر دیا۔ تو ایسا نہ کریں، بلکہ ہمیں بھی درس اور عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک آیت اور لے لیتے ہیں، کچھ آیات اور لے لیتے ہیں۔ یہ سورہ حامیم السجدہ کی ہیں 30 سے 34 تک۔ اس میں استقامت کی فضیلت اور برکت اللہ نے بیان فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ استقامت پذیر رہے۔ استقامت پذیر رہنے کا مطلب کہ جب ہم اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں تو پھر ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ جو اس کا حکم ہے وہ میرے رب کا حکم ہے، میں اس کو پورا کروں گا، جو عقیدہ اللہ نے بیان فرمایا وہ عقیدہ حق ہے، میں اس کو اختیار کروں گا، جن کاموں سے اللہ نے روکا میں اسے رکوں گا۔ تو گویا کہ پھر انسان کا ہر عمل اللہ کی رضا والا ہو جاتا ہے، یعنی وہ عقیدوں کو ٹھیک کرتا ہے، احکام شرعیہ عملیہ چاہے وہ عبادات سے تعلق رکھتے ہوں، باہم معاملات سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو بالکل شرعی تقاضے کے مطابق ادا کرتا ہے، اور صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچتا ہے۔ اور کبھی اگر بتقاضائے بشریت ایسا ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا اعتراف کرنے کے بعد پھر دین پر استقامت حاصل کرنا۔ اگر ہم ایسی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گئے کہ ہم نے پہلے علم دین سیکھا، خاص طور پہ عقائد سے متعلق، عبادات سے متعلق، باہم معاملات جس میں کرائے پر لینا دینا، خرید و فروخت کرنا، انویسٹمنٹ آپ کی آتی ہے، میاں بیوی کے تعلقات اور حقوق اور فرائض وغیرہ ہوتے ہیں، اور تیسری چیز گناہوں کی معرفت، وہ حاصل کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچائیں اور پھر اس پہ استقامت حاصل کریں تو فائدہ کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، تو نازل ہوتے ہیں ان پر فرشتے، یعنی بوقت موت۔ یہاں ذکر تو نہیں ہے لیکن مفسرین نے فرمایا کہ جب وہ مرنے لگتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، کہ تم خوف زدہ نہ ہو، ولا تحزنوا، اور جو پیچھے رہ گئے یعنی تم اگلی منزل سے خوف زدہ نہ ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جو پچھلے لوگ رہ گئے ان پر غمگین نہ ہو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور بشارت حاصل کرو جنت کی، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر جب جنت میں لوگ چلے جائیں گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی تمہارے نفوس خواہش کریں۔ یاد رکھیں یہاں دین پر چلنا تھوڑا سا مشکل تو لگتا ہے، میری بہنوں کو غیبت چھوڑنا، چغلی چھوڑنا، لیگ پلنگ چھوڑنا، جیلسی چھوڑنا، تکبر چھوڑنا تھوڑا سا مشکل محسوس ہوتا ہے، برقع پہننا، پردہ کرنا، غیر مردوں سے مراسم نہ بڑھانا، اور اسی طرح 5 وقت نماز کی باجماعت ادائیگی، اور اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنا خوش دلی سے، اور حج وغیرہ کرنا، یہ تھوڑا مشکل ہے۔ اور اسی طرح مردوں کے لیے دین پہ استقامت تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن اگر کر لی تو پھر انعام ہی انعام ہے، جب جنت میں چلے جائیں گے جو ہماری خواہش ہوگی وہ مل جائے گا۔ اگر آپ کو کھانا چاہیے ہر قسم کا کھانا، پینا چاہیے ہر قسم کا پانی، آپ کو وہاں اڑنے والے گھوڑے ملیں گے اور بے شمار خدام ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دوست دوسرے دوست کی دعوت کرے گا تو 80,000 قسم کے کھانے ہوں گے دسترخوان پر، 80,000 قسم کے کھانے،
اور وہ کھانا ہم کوئی بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے، کیونکہ بھوک میں تو تکلیف ہے اور جنت میں تکلیف نہیں ہے، بلکہ صرف حصول لذت کے لیے، یعنی دل چاہے گا بس ہم کھائیں، لذت حاصل کریں، ہم کھائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ جنت میں تو کوئی گندگی وغیرہ تو ہوگی نہیں، تو پھر یہ کھانا ہضم کیسے ہوگا؟ کیونکہ جب ہم پانی پیتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں یا واش روم جاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو خوشبودار ڈکار آئے گی یا خوشبودار پسینہ آئے گا اور اسی سے ان کا کھانا ہضم ہو جائے گا، یعنی جتنا مرضی کھائیں، بس ہلکی سی ڈکار آئے گی سب ہضم، ہلکا سا پسینہ آئے گا سب ہضم، کیونکہ میرا رب کریم جو ہے، دیکھیں نا ہم بعض اوقات اپنے نظام معدہ کو تیز کر دیتے ہیں، کوئی اینو پی لیتا ہے، کوئی کارمینا کھا لیتا ہے، کوئی اور چورن وغیرہ کھا لیتا ہے، تو تیزی سے معدہ کام کرتا ہے اور چیز ہضم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک نمونہ دکھا دیا کہ بہت باڈی کے پارٹس کا پروسیس بعض صورتوں میں تیز بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو میرا رب کریم تو کسی چیز کا محتاج نہیں، جب جنت میں جائیں گے تو وہاں دوا کے بغیر ہی ہضم کرنے کا پروسیس بہت تیز ہو جائے گا، اور بس جیسے ہی کھانا کھائیں گے وہ پسینہ آیا ڈکار اور سب ختم۔ اور سب کی عمر 30 سال یا 33 سال، یہ راوی کو شک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 فرمایا تھا، 33، اور سرکار فرماتے ہیں ایک جنتی لیٹا ہوگا تو جنت کے آسمان پہ پرندے اڑتے ہوئے محسوس ہوں گے، تو وہ تمنا کرے گا کاش یہ پرندے بھن کر میرے سامنے آ جائیں، فوراً سامنے گر جائے گا اور اسٹیم روسٹ ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں بغیر آگ پر پکے ہوگا، لیکن پکا ہوا ہوگا، وہ کھا لے گا آدمی، جب کھا کے اس کا دل بھر جائے گا، طبیعت سیر ہو جائے گی، تو پھر وہ خود بخود ایک دم پرندہ دوبارہ زندہ ہوگا، پھر اڑنے لگ جائے گا۔ ایسے آپ پھل کھائیں گے، اس میں فنا ہی نہیں ہے جنت کے اندر، آپ کھائیں گے دوبارہ ٹھیک درست کھائیں گے، دوبارہ درست چھوڑیں گے، دوبارہ شاخ پہ جا کے لگ جائے گا۔ تو بہت فائدے ہیں، بڑی برکتیں ہیں، بڑے مزے ہیں آخرت کے اندر۔ یہاں تھوڑے سے مزوں کو چھوڑنا ہے، نفسانی خواہشات کو ترک کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کے کڑوے پن کو، بظاہر کڑوے پن کو، جو اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہیں ان کو تو عبادت میں لطف آتا ہے، لیکن ہر ایک کو نہیں آتا، تو اس کے حساب سے میں عرض کر رہا ہوں کہ عبادت کے کڑوے پن، سخت پن کو ذرا برداشت کرنا ہوگا، تب اتنے پیارے پیارے انعامات ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی ہوگی غفور رحیم کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ میزبان ہوگا۔ وہاں پھر فرمایا کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور اس شخص سے زیادہ بات کس کی اچھی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، نماز کی طرف، روزے کی طرف، زکوٰۃ کی طرف، گناہوں کو چھوڑنے کی طرف، حق ادا کرنے کی طرف، علم سیکھنے کی طرف بلائے۔ اور آپ غور کریں ہم انہی لوگوں سے نفرتیں کرتے ہیں، اور آپ کا رب فرما رہا ہے اس سے اچھی بات کس کی جو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور وہ نیک عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور یہ اقرار کرے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، ولا تستوی الحسنہ ولا السیئہ، اور نیکی اور بدی، اچھا سلوک اور برا سلوک یہ برابر نہیں ہو سکتے، اچھا اچھا ہے، برا برا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اے حبیب آپ جواب دیجئے اس کے ساتھ جو سامنے والے کی بات سے بہتر ہے، اس کے عمل سے بہتر ہے، یعنی اگر وہ گالی بکے آدمی صبر کر لے، وہ مارے صبر کر لیں، ایسا نہیں کہ ہم بھی جواب میں اس کے ساتھ معاملہ کریں، وہ زیادتی کرے صبر کر لیں، تو فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو بس اس وقت وہ کہ جس کے اور تیرے درمیان کوئی دشمنی تھی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيدٌ، تو وہ ایسا ہو جائے گا، ولی حمیم، وہ ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست۔ ہم جب برائی کا بدلہ برائی سے دینے کی کوشش کرتے ہیں تو سامنے والا پھر اور غصے میں آتا ہے، پھر وہ کچھ کرتا ہے، ہمیں غصہ آتا ہے، ہم کرتے ہیں، اور بعض اوقات اسی بنا پر آپ یہ دیکھیں گے تو میں ہوتی ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے، مار پیٹ ہو جاتی ہے، جس میں دونوں فریق کو نقصان ہوتا ہے۔ میاں بیوی جب لڑتے ہیں تو مار پیٹ بھی ہوتی ہے اور کبھی طلاقیں ہو جاتی ہیں، اسی طرح گھر تباہ ہو جاتے ہیں، دوست مخلص دوست سے لڑ بیٹھے ختم، باس سے لڑ بیٹھے نوکری گئی، رشتہ داروں سے لڑ بیٹھے رشتہ گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سامنے والے کو اچھے انداز سے جواب دیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے انداز سے ہمیشہ کفار تک کو اچھے انداز سے جواب دیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہاں کہ آپ کو مجبوری ہو جاتی ہے، وہ اس کی صورت مستثنیٰ ہے، جیسے آپ کوئی کیس لڑ رہے ہیں، اب اس کیس کے اندر تو سامنے والے کو اگر آپ کا حق بنتا ہے آپ معاف نہیں کرنا چاہتے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو
ہم جواب معقول جواب بھی نہ دیں تو وہ ہمیں مجرم ثابت کر دیتا ہے سب کے سامنے، اور ہماری غلطی کو ثابت کر دیتا ہے۔ تو اپنے دفاع کے اندر اگر ہم بولیں تو اچھا اندازی رکھیں، لیکن جواب میں بول سکتے ہیں، غیر مناسب طریقہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، آج ہم نے جو درس سنا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما اور اس پر استقامت عطا فرما دے۔ مالک مولا، ہمیں اس استقامت کی برکت سے موت کے وقت قبر میں، میدان حشر میں، پل صراط پر آسانیاں عطا فرما۔ اے مالک مولا، جو اگر ہمارا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو ہمیں اچھے انداز سے وہ جھگڑے کو نپٹانے کی توفیق عطا فرما، عفو و درگزر کی عادت اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ مالک مولا، جتنے ہم میں بے روزگار ہیں سب کو روزگار عطا فرما، جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے، جو بیماروں کی تیمارداری پر مقرر ہیں یا رب کریم انہیں ہمت، حوصلے اور خوشدلی کے ساتھ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو صبر کی توفیق عطا فرما اور اس صبر پہ اجر عظیم عطا فرما دے۔ اے مالک مولا، جو اپنے مریضوں پر خرچ کر رہے ہیں، اپنی ماؤں پر، اپنے والدین پر، اپنے بھائی بہنوں پر، بیماریوں کے سلسلے میں اور دیگر امور کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ ان کو خوشدلی سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس خرچ کا انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین بدل عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو آپس میں دنیاوی وجوہات کی بنا پہ ناراض ہیں انہیں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جن گھروں میں جوان بہنیں، بیٹیاں موجود ہیں ان کے اچھے رشتے دلوا دے۔ جو بچوں کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی اچھی پیاری خوبصورت اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک پرہیزگار، متقی اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور بہت بڑا ثواب جاریہ بنا دے۔ اے اللہ، جن بے قرض ہیں ان کے قرض دور فرما دے۔ جو جیلوں میں بند ہیں، جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو نجات اور رہائی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، خاص طور پہ دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ یا رب کریم، جو دین کے سلسلے میں تعاون کر کے ہمیں آسانیاں فراہم کر رہے ہیں، مالک مولا، تو انہیں دنیا اور آخرت میں آسانیاں عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ان کے علم، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، ان کی نوکریوں میں، ان کے افعال و اعمال میں بے شمار برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ، ان سب کو حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، دشمنوں کے دشمنی، ناگہانی آفات، جادو ٹونے، آسیب، نظر بد سے محفوظ فرما دے۔ اے مالک مولا، انہیں بھی ہمیں بھی جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔